الرحمن الرحیم سورہ ال-عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہو اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ تمام تر بلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب پہلی بار 100 ڈیز ایجنڈا دینے کی بات کی تھی تو ہمارے دوستوں نے ہمیں وارن کیا کہ آپ اپنے لیے خود مشکلات کھڑی کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک تھے، لیکن ہم اپنے لیے یہی چاہتے تھے۔ ہمارے لیے ترقی کی بنیاد رکھنا اور اپنے لیے درست سمت کا انتخاب پولیٹیکل سکورنگ یا سیاسی نمبر بنانے سے زیادہ اہم تھا۔ ہمیں علم تھا کہ صحیح بنیاد خود کو مشکل میں ڈالے بغیر نہیں رکھی جا سکتی۔ آپ سب کو یہاں بلانے کا مقصد اپنی 100 روزہ کی کارکردگی کے بارے میں آگاہ کرنا اور ان منصوبوں میں شریک کرنا ہے جن کی بنیاد ہم نے آئندہ 5 سالوں کے لیے رکھی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری تقریر آج کی کارروائی کا شاید بورنگ حصہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر اس کمی کو خاطر خواہ انداز میں پورا کر سکیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان کاموں کی تفصیلات سے آگاہ کروں جن کی بنیاد 100 دن میں رکھی گئی ہے، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ 3 اہم نکات آپ کے سامنے شیئر کروں۔ نمبر 1، وزیر اعظم نے جب مئی میں 100 ڈیز ایجنڈے کا اعلان کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اپنی حکومت کے پہلے 100 دنوں میں سمت یا راستے کا انتخاب کریں گے۔ ماضی میں یہ رواج عام تھا کہ سیاسی جماعتیں انتخابات کے بعد اپنے منشور بھول جاتی تھیں۔ میں نے ماضی میں بہت سی حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن نہایت دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس رفتار سے اس حکومت نے اپنے 100 روزہ ایجنڈے پر کام کیا ہے وہ میں نے کم از کم اپنی 36 سالہ ملازمت میں نہیں دیکھا۔ نمبر 2، ہم نے کافی وقت حکومت کے کلچر کو تبدیل کرنے میں صرف کیا۔ یہ ایک طویل سفر ہے، لیکن وقت آ گیا ہے کہ اس سفر کی ابتدا کی جائے۔ ہمیں اس کے لیے رہنمائی اور قوت ہمارے پرائم منسٹر سے ملی۔ ہفتے کے 7 دن کام کرنا، باقاعدگی سے کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس منعقد کرنا اور ان میں بھرپور دلچسپی لینا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے کفایت شعاری کو اپنایا اور حکومت کے کاموں کو ٹریک کرنے کی بنیاد رکھی۔ حکومتی انداز میں کچھ ایسی تبدیلیاں دیکھنے میں مل رہی ہیں جن کی اس ملک میں پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ نمبر 3، ہم نے نہایت ایمانداری کے ساتھ شفاف انداز میں خود پر توجہ دی اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا، اور اس کی زندہ مثال آج کا یہ تاریخی ایونٹ ہے۔ ہم نے پہلے دن سے اب تک کی کارکردگی ویب سائٹ پہ ڈال کر دعوت دی ہے کہ ہمیں اس پر اپنی رائے دیں۔ اب میں ان چند اہم نکات پر روشنی ڈالوں گا کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ اس کی تمام تر تفصیلات اس بکلیٹ میں موجود ہے جو آپ کی سیٹس پر ہیں، اور ہم بڑے پیمانے پر اس کی تشہیر بھی
کرنے جا رہے ہیں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں وفاقی کابینہ کے ارکان، ان تمام سرکاری افسران اور بالخصوص پرائم منسٹر ریفارم ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جن کی انتھک محنت کے باعث آج یہ سب ممکن ہو سکا۔ اگر مختصر جائزہ لیا جائے تو 100 روز ایجنڈا میں سے 34 وعدوں کا تعلق براہ راست وفاقی حکومت سے تھا، اس لیے ہم آج انہی 34 نکات پر بات کریں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئندہ 2 ہفتوں میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں اسی طرح کی ایونٹس میں اپنی کارکردگی کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے نہایت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے 34 میں سے 18 اہداف نہایت کامیابی سے مکمل کر لیے ہیں، جبکہ باقی 16 پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اب میں 18 نکات کا مختصر ذکر کروں گا جنہیں ہم مکمل کر چکے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ منصوبے مکمل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لانچ کے لیے تیار ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے ایسٹس ریکوری یونٹ تشکیل دیا اور بیرون ملک چھپائی گئی 11 ارب ڈالر کی غیر قانونی جائیدادوں کا سراغ لگایا۔ مالیاتی معلومات کے تبادلے کے لیے سوئٹزرلینڈ کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے گئے، جبکہ برطانیہ کے ساتھ غیر قانونی دولت کی نشاندہی اور اس کی واپسی کے لیے ایک پارٹنرشپ قائم کی گئی۔ لوکل گورنمنٹ، ہم نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے لوکل گورنمنٹ کے پہلے سے بہتر نظام کی تشکیل کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ ہم لوکل گورنمنٹس کو عام آدمی اور نچلے طبقے کے لیے زیادہ فائدہ مند بنائیں گے، جس کے لیے خیبر پختونخوا کی طرز پر پنجاب میں بھی ولیج کاؤنسلز تشکیل دی جائیں گی۔ تحصیل کاؤنسلوں اور سٹی گورنمنٹس کے براہ راست انتخابات کرائے جائیں گے، اور ان حکومتوں کو صرف فنڈز ہی نہیں دیے جائیں گے بلکہ مکمل طور پر با اختیار بنایا جائے گا۔ صوبائی حکومتیں اپنے 100 ڈیز کے ایجنڈا کی کامیاب تکمیل کے موقع پر اس کی مزید تفصیلات۔ لیگل ریفارمز، ہماری پارٹی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ انصاف کا حصول ہر شہری کا بنیادی حق ہے، چنانچہ حکومت نے اس پر بھرپور توجہ دی ہے کہ ایسی انقلابی اصلاحات کی جائیں جن سے عام آدمی کو عدالتوں سے انصاف کے حصول میں آسانی ہو۔ ہم آئندہ ماہ اس سے متعلق بلز کے مسودے پیش کر دیں گے۔ پرائم منسٹر صاحب اس معاملے پر مزید بات کریں گے۔ اکنامک سپورٹ پیکج، اس سلسلے میں ہماری توجہ کا پہلا مرکز اپنی مینوفیکچرنگ میں بہتری لانا تھا، تاکہ ایک جانب ایکسپورٹس میں اضافہ کیا جا سکے اور دوسری جانب معاشی ترقی اور ملازمتوں کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کیے جا سکیں۔ اکنامک سپورٹ پیکج کے تحت ہم نے ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے بجلی اور گیس سستی کی اور اس انڈسٹری میں استعمال ہونے والے امپورٹڈ را مٹیریل پر کم کیا۔ اس کے ساتھ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل بنائی گئی، جس میں پاکستان کے قابل ترین اکانومسٹ شامل کیے گئے ہیں، جن سے آنے والے مہینوں میں ہم اس پروگرام کے فائنینشیل ماڈل اور اس سے متعلق قانونی معاملات کو حتمی شکل دے دیں گے۔ عام آدمی کے لیے مکانات کی تعمیر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کو متحرک کیا جائے گا اور ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جائے گی۔
ان منصوبوں سے ہم اپنے درمیانے اور نچلے طبقے کی آبادی کے لیے نہ صرف مکانات کی تعمیر کے لیے سازگار ماحول بنائیں گے بلکہ اس سے روزگار کے لاکھوں مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ نیشنل ٹورزم بورڈ۔ نیشنل ٹورزم بورڈ کی تشکیل ہمارا ایک اور منصوبہ ہے۔ ہم نے ٹورزم کے فروغ کے لیے صوبائی رابطوں میں بہتری اور سیاحتی مقامات کی تعمیر و ترقی کے لیے فریم ورک مکمل کر لیا ہے، جسے جلد ہی منظوری کے لیے کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس میں پیش کر دیا جائے گا۔ اس کی تفصیلات کا اعلان ہر صوبہ اپنے 100 ڈے ایجنڈا کی تقریب کے موقع پر علیحدہ علیحدہ کریں گے۔ ایف بی آر ریفارمز روڈ میپ۔ ایف بی آرز کا اصلاحاتی روڈ میپ ہماری توجہ کا ایک اور مرکز تھا۔ اس حوالے سے ایف بی آر نے ماہرین کی مدد سے ادارے کی بہتری اور اصلاح کا منصوبہ تیار کیا ہے، جس پر عمل درآمد کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں کیے گئے بعض اقدامات آپ کی نظروں میں بھی آئے ہوں گے، جن کی ایک مثال دولت مند نان فائلرز کو جاری ہونے والے ہزاروں نوٹسز ہیں۔ کاروباری حلقوں نے ٹیکس پالیسی کو ٹیکس کلیکشن اور انتظامیہ سے الگ کرنے کے ہمارے فیصلے کو پرجوش خیر مقدم کیا ہے۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس۔ کاروبار میں آسانی کی رینکنگ میں پاکستان اس وقت 136ویں نمبر پر ہے، جبکہ ہمارا مقصد اسے ٹاپ 100 میں جگہ دلانا ہے۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ نے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے ایک واضح روڈ میپ مرتب کیا ہے، جو اس وقت ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اس روڈ میپ پر عمل درآمد جاری ہے، جس سے ملک میں روزگار کے لاتعداد مواقع پیدا ہوں گے۔ نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن پلان۔ پرائم منسٹر نے نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کے روڈ میپ کی منظوری دے دی ہے۔ اس کا مقصد جدید فائنینشیل سروسز ملک کے ہر فرد کی پہنچ میں لانا ہے۔ نیشنل ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام۔ ہم نے نیشنل ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام مرتب کیا ہے۔ اس پروگرام میں فصلوں، لائف سٹاک، فشریز، پانی اور زرعی مصنوعات کی مارکیٹوں کی ترقی کے 5 منصوبے شامل ہیں۔ یہ منصوبے کسان کی آمدنی میں اضافے، مالی وسائل تک کسانوں کی رسائی، پانی کے تحفظ، خوراک کے معاملے میں پاکستان کو مزید محفوظ بنانے اور درآمدات پر انحصار کم کرنے میں بنیادی کردار ادا کریں گے۔ اس پروگرام کا آغاز آنے والے چند ہفتوں میں کر دیا جائے گا۔ نیشنل واٹر پالیسی۔ نیشنل واٹر پالیسی کے بنیادی ڈھانچے میں دیامر باشا ڈیم اور مومند ڈیم کو ہنگامی بنیادوں پر تعمیر کرنا شامل ہے۔ صوبے اپنے ماسٹر واٹر پلانز کو قومی واٹر پالیسی کے مطابق بنانے اور نافذ کرنے کو یقینی بنائیں گے۔ سوشل پروٹیکشن پروگرام۔ یہ پروگرام وزیر اعظم عمران خان کے دل کے بہت قریب ہے۔ اس کا آغاز بہت جلد ہونے جا رہا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ہماری حکومت کے فلیگ شپ پروگرامز میں سے ایک ہوگا۔ اگلے 5 سالوں کے دوران ہمارے سوشل پروٹیکشن پروگرام سے سٹنٹڈ بچوں کی تعداد میں نمایاں کمی ہوگی، 2 کروڑ افراد کو غربت سے نجات ملے گی اور اسکول سے باہر موجود بچوں کی تعداد نمایاں طور پر کم کرنے میں مدد ملے گی۔ پرائم منسٹر اپنے خطاب میں اس پروگرام کی تفصیلات پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ 10 بلین ٹری سونامی۔ ہم نے کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کی تاریخ کی سب سے ایمبیشس شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کے تحت آئندہ 5 سالوں کے دوران ملک بھر میں
10 بلین درخت لگائے جائیں گے۔ تمام صوبے اس مہم میں وفاقی حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ ویمن جسٹس سسٹم ایکشن پلان، وزارت انصاف نے اس سلسلے میں ایک مکمل منصوبہ تیار کیا ہے جس پر عمل درآمد سے خواتین کے لیے انصاف کا حصول آسان ہو جائے گا۔ دوسری جانب ہیومن رائٹس منسٹری خواتین کو ان کے انہیریٹنس رائٹس کے بارے میں مزید آگاہی دینے اور شعور پیدا کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ ایجوکیشن بلو پرنٹ، مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم فیڈرل ایجوکیشن بلو پرنٹ کو لانچ کر چکے ہیں، جس میں تعلیم تک رسائی اور اس کے معیار میں بہتری پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کیا جا رہا ہے، جبکہ ملک بھر میں یکساں اور معیاری تعلیم کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے نیشنل کریکولم کونسل قائم کی گئی ہے۔ چونکہ تعلیم ایک صوبائی سبجیکٹ ہے، اس لیے آپ کو صوبائی حکومتوں کی تقریبات میں اس حوالے سے مزید تفصیلات ملیں گی۔ ہیلتھ بلو پرنٹ، وفاقی حکومت دسمبر میں اپنی پہلی قومی صحت پالیسی کا اعلان کرنے جا رہی ہے۔ صحت پر صوبائی حکومتیں بھی اپنی الگ الگ پالیسیاں بنا رہی ہیں، جس کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں پہلے سے موجود ہسپتالوں، BHUs اور رورل ہیلتھ سینٹرز کو بہتر اور جدید سہولتوں سے آراستہ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح صوبوں کے تعاون سے پنجاب، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے اضلاع کے لیے صحت انصاف کارڈز کی فراہمی کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے، جس پر عمل درآمد آئندہ 2 یا 3 ماہ میں شروع ہو جائے گا۔ کلین ڈرنکنگ واٹر پلان فار اسلام آباد، اسلام آباد کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے کئی شارٹ اینڈ مڈ ٹرم منصوبوں کو آخری اور حتمی شکل دی جا چکی ہے، جن کا اعلان آنے والے چند ہفتوں میں کر دیا جائے گا۔ انکریز پاکستانز ریجنل اینڈ گلوبل ریلیونس، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی علاقائی اور عالمی اہمیت کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین سمیت اپنے قریبی دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں قیام امن کے لیے ہمیشہ کی طرح کوشاں ہیں۔ یہ وہ 18 منصوبے ہیں جو اب تک ہم نے اپنے 100 دنوں کی حکومت میں مکمل کیے ہیں۔ اب کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کا وعدہ کر رکھا ہے، اس لیے میں ان منصوبوں کی طرف آؤں گا جن پر کام مکمل تو نہیں ہوا مگر تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ ان میں سے چند انیشیٹوز کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ ساؤتھ پنجاب، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جنوبی پنجاب کو الگ صوبے بنانے کا نہ صرف وعدہ بلکہ عزم بھی کر رکھا ہے۔ اس لیے مجھے یہ بتاتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ ہم جنوبی پنجاب میں الگ سیکریٹریٹ 30 جون 2019 سے پہلے بنا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بعد جنوبی پنجاب کے لیے علیحدہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری، ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس اور سب سے اہم یہ کہ الگ سالانہ ترقیاتی پروگرام ہوگا۔ فاٹا اور خیبر پختونخوا کا مرحلہ وار انضمام ابھی جاری ہے، تاہم اس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔
فاٹا سیکریٹریٹ کے متعدد ڈائریکٹریٹس کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا ہے، جبکہ ہم سابق قبائلی علاقوں کے لیے صوبائی اسمبلی اور لوکل گورنمنٹ انتخابات کو آخری شکل دے رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے 3% کا NFC ڈویزبل پول فاٹا کو دینے کی ذمہ داری لی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع کی تیز رفتار ترقی کے لیے ایک کوئک امپیکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام تیار کیا گیا ہے، جس پر آئندہ 2 ماہ میں کام شروع ہو جائے گا۔ بلوچستان میں یہاں بطور خاص بلوچستان کا ذکر بھی کروں گا، کیونکہ ہماری حکومت بلوچستان کو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی سمجھتی ہے۔ بلوچستان کے عوام کی اجنبیت کا احساس ختم کرنے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ بلوچستان کے حقیقی نمائندوں اور اعلیٰ قیادت اور ہماری اعلیٰ قیادت کے درمیان بامقصد اور نتیجہ خیز بات چیت بھی جاری ہے۔ اس حکومت کے ابتدائی 100 دن ایک طویل سفر کی ابتدا ہے۔ ہم یہ سفر محنت اور لگن کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ ہماری توجہ اب امپلیمنٹیشن کی جانب منتقل ہو جائے گی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پالیسیوں کا نفاذ اسی رفتار کے ساتھ جاری رہے جس رفتار سے ہم نے ابتدائی 100 دنوں میں ان کی منصوبہ بندی کی ہے۔ ہمارا عزم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوگا اور ہم سال میں کم از کم 2 بار اپنی کارکردگی عوام کے سامنے رکھیں گے، تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ ان کے قیمتی ووٹوں سے منتخب ہونے والی حکومت ان کی بہتری اور ترقی کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے۔ ہمارے دوست ہمیں اب شاید پھر کہیں گے کہ لو جی پسا دیا اپنے آپ کو، اور صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ ہم یہی چاہتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا، اپنے آپ کو چیلنج کیے بغیر ترقی کی طرف جانا ممکن نہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہر پاکستانی اس سفر میں ہمارا ساتھ دے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ ماشاءاللہ ارباب صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ارباب صاحب نے آپ کے سامنے چیدہ نکات رکھے ہیں جو ڈیٹیلڈ یہ اس کتاب میں موجود ہے۔